الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا ٹو آل دا اسٹوڈنٹس. ہم العلیم جو ہے وہ کر رہے تھے لاسٹ کلاس میں، اور آج انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. پہلے سیکشن میں انشاءاللہ ہم عربی لسننگ کر لیتے ہیں. آپ سب اپنا پیج نمبر 185 کھول لیجئے، اور آپ میں سے جو لوگ عربی پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں پیج نمبر 185 کی بگننگ سے. فَزَوَا عَنْهُ سِرُّ الْحَيَاةِ. جی، جن کا میں نام لوں بس وہی اپنا مائک کھولیں. عائشہ کرن آپ پڑھیے. جی.
فزوى عنه سر الحياة وسر الموت وسر الروح وسر العقل وسر الساعة وسر اللحظة القادمة وسر الخلق، وكل ذلك غيب لا سبيل إليه، والستر المسدل دونه كثيف لا يستطيع الإنسان رفعه أو كشفه، فلا يعلمه إلا الله الذي أحاط بكل شيء علما وعنده علم كل شيء. ٹھیک ہے، یہیں عائشہ یہیں تک روک دیجیے آپ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا الحمدللہ. سید شمساری آپ آگے سے سورۃ اللقمان کی جو آیت ہے وہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. ماشاءاللہ. یہیں پر رک جائیے. ماریہ عمران آپ آگے سے پڑھیے. واللہ سبحانہ لہ مع الخلق العظیم والہیمنۃ التامہ لہ العلم الشامل اللطیف المحیط بکل شیء فہو الذی یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. واللہ بما تعملون بصیر. ٹھیک ہے الحمدللہ. طاہرہ انصاری یاسمین سوری آپ آگے سے پڑھیے. ففي كل لحظة يلج في الأرض بأمر الله ومشيئته ما لا عداد له ولا حصر من شتى أنواع الحياة من أنواع الأحياء والحبوب والأشياء ولا يعلم ذلك كله إلا الله وحده وفي كل ٹھیک ہے لحظة. طاہرہ یہیں پر رکیے. بس صرف ایک لفظ کو دیکھ لیجیے. والحبوبی والاشیاء. ٹھیک ہے والحبوبی. ٹھیک ہے ہا پہ ضمہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے. آگے کسی اور ساتھی کو موقع دیتے ہیں. اوج بی بی آپ پڑھیے آگے سے. جی باجی. وفي كل لحظة يخرج من الأرض ما لا عداد له ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا الله وحده من النباتات والأشجار والحيوان والمعادن والمياه والغاز. وفي ٹھیک ہے كل تھوڑا سا اور یہاں پہ رکیے پیچھے جائیے ذرا سا. یہاں پر جو کوئی کی بات نہیں کر رہے لسٹنگ ہو رہی ہے نا, تو یہاں پر من خلائقی نہیں ہے من خلائقی ہے. ٹھیک ہے جب چیزوں کو گنا جا رہا ہوتا ہے تو فرام کی سینس میں نا من, اور جب کسی کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے من استعمال ہوتا ہے نا. تو بس یہاں پر یہ کریکشن کر دیجیے. جی آگے پڑھیے. وفی کلی وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والشهب والملائكة والأقدار والأسرار والأوامر وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. وفي كل لحظة. یہیں پر رک جائیے. آج ماشاءاللہ سب بہت پیارا پڑھ رہے ہیں. حمیرہ طاہر آپ آگے سے پڑھیے. وفی کلی. جزاک اللہ خیر. یا کی جی حمیرہ طاہر آپ پڑھیے آگے سے. جی باجی میں پڑھتی ہوں. باجی کس جگہ سے ہے؟ وفی کلی لحظۃ. وفی کلی لحظۃ ينزل من السماء من الامطار نہیں یہاں سے اس سے نیچے والا, اس سے نیچے والا اچھا پڑھیے. ٹھیک ہے سوری. وفی کلی لحظۃ يعرج فيها من المنظور والمستور والملائكة والأرواح وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده والله سبحانه محيط بكل شيء عليم بكل أحد فهو مع كل أحد مطلع على ما يعمل الخلق بصير بالعباد لا يخفى عليه شيء من أمرهم
ٹھیک ہے ما ہمیرا یہیں پر آپ رکیے، یکون جی ہمیرا آپ باجی یہیں پر رکیے. فائزہ امجد آپ دوبارہ یہیں سے پڑھیے، واللہ سبحانہ سے پڑھیے، اور ہمیرا آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ جی باجی. ہاں جی باجی. واللہ سبحانہ محیط بكل شيء علیم بكل احد فهو مع كل احد مطلع على ما يعمل الخلق بصیر بالعباد لا يخفى عليه شيء من امرهم. آگے بڑھو پڑھیے، باجی. آگے پڑھیے، آیت پڑھیے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. جزاک اللہ خیر کثیرہ، ماشاء اللہ، شاباش، گڈ ایفرٹ. آگے شہناز میں محمد آپ پڑھیے. ان ہذہ، شہناز محمد. جی پیج کے آخر سے دیکھیں. اچھا یہاں پہ ایک ہمیں جی لیسن یہ پتا چل رہا ہے جی کہ جب دوسرا ساتھی پڑھ رہا ہو نا تو باقی سب نے غور سے سننا ہے، کیونکہ پھر نظر ہٹی تو اب ظاہر ہے عربک ٹیکسٹ ہے تو پھر آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے. تو جتنے لوگوں کے ہینڈ ریز ہے نا انہوں نے ایک دوسرے کا، باقیوں نے بھی غور سے سننا ہے، لیکن اسپیشلی جن کے ہینڈ ریز ہیں انہوں نے زیادہ غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شہناز پڑھی پیج کے آخر سے سیکنڈ جی لاسٹ لائن ہے. جی. ان هذه حقیقت مونست من جانب مذہلۃ مرہبۃ من جانب آخر مذہلۃ برؤیۃ جلال الرب مونست بدلال القربى وهي کفیلۃ حین یحسها القلب البشرى على اس کو دیکھیں، اس لفظ کو دیکھیں، حقیقتها ان ترفعه حقیقتها. اس کو دیکھیے آخری جو لفظ ہے نا پیج کا، یحسی جی اس کو غور سے سن. یحسیها یحسها ٹھیک ہے. جی یحسها القلب البشرى على حقیقتها ان ترفعه وتطهره وتدعوه حقیقتها، مشغولا بها پیچھے ٹھیک ہے. جی حقیقتها ان ترفعه وتطهره وتدعوه مشغولا بها عن كل اعراض الارض وزينتها كما تدعوه في حذر دائم وخشية دائمة مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل جهالة ومن كل غفلة ان تبدوا شيئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. اچھا شہناز آپ بغیر آراب لگائے پڑھ رہی تھی؟ نہیں میں نے آراب لگائے ہیں، لیکن کہیں جو ہے نا مجھ سے جی میں نے آراب لگائے ہیں، وہ کہیں مجھ سے جو ہے نا وہ فتحہ جو ہے وہ کسرہ اور کسرہ فتحہ ہو گیا ایک دو ورڈز میں نا، اس طرح ہوا ہے. جی اور دوسرا یہ کہ میں فالو کر رہی تھی لیکن وہ بالکل اینڈ پہ جا کے نا میرا جو نیٹ ہے وہ پرابلم کرنے لگا، تو میں اس کو چینج کر رہی تھی، اس لیے میری پیج نظر جو ہے وہ پیج سے ہٹ گئی تھی. اچھا چلیں کوئی بات نہیں، میں نے ان جنرل سب کے لیے کہا تھا. جی ماشاء اللہ تبارک جی اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت اچھی کوشش ہے اللہ آپ کی. بارک فیک. رابعہ نادر آپ پڑھیے. جی میم. فَمَتَى تَؤُوبُ هَذِهِ الْأَنْفُسُ الشَّارِدَةَ إِلَى رَبِّهَا وَمَتَى تَفِرُّ إِلَيْهِ وَمَتَى تَسْتَحْيِي مِنْهُ وَمَتَى تُوَقِّرُهُ وَتُعَظِّمُهُ. ملا کے پڑھیے توقِّرُهُ وَمَتَى تُوَقِّرُهُ وَتُعَظِّمُهُ. تعظم نہیں ہے نا، وتعظمہ. تعظیمہ. اس کو دوبارہ پڑھیے، آخری سوال دوبارہ پڑھیے. دوبارہ پڑھیے آخری سوال. وَمَتَى تُوَقِّرُهُ وَتَعْظِمُهُ. شاباش، آگے پڑھیے.
إنها تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين أيديها وما خلفها ويعلم سرها وجهرها ويعلم ما يحيط بها من ماد وآت مما لا تعلمه هي ولا تدريه. ٹھیک ہے، الحمدللہ، گڈ ایفرٹ. ایک دو جگہ چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہیں لیکن وہ اتنی میننگ فل نہیں ہیں. فضانہ طارق کھتری آپ پڑھیے. جی بھابی. فما اجدر الانسان الذي يقف عريانا بكل ما في سريرته امام الملك الديان ويتقلب في نعمه ليله ونهاره ليله ونهاره ويبارزه بالمعاصي في أرضه بلا حياء ولا خوف. ما أجدره أن يتوب إلى ربه الذي خلقه وصوره وأكرمه ونعمه. وما أحرار أن يستسلم لمن يعرف ظاہرہ وباطنہ وسرہ وعلانیتہ. ٹھیک ہے، یہیں پر رک جائیے. شاباش، بہت اچھی کوشش آپ کی بھی. الحمدللہ آج سب نے بہت اچھا پڑھا. نیلوفر باجی نے واپس ہمارے ساتھ جوائن کر لیا ہے، تو باجی اوور ٹو یو ناؤ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، آپ سب کو اپنے خاص کرم اور رحمت سے نوازتا رہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے، اس کے ناموں اور صفات کو جاننے کے لیے اپنا وقت ہر ہفتے نکال رہے ہیں. آپ کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پڑھ رہے ہیں جناب ہم، کتاب ہے ہمارے پاس فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ. آتھر اس کے ہیں محمد بن ابراہیم بن عبداللہ تویجری. جز اول ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے فقہ اسماء اللہ الحسنہ، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کی فقہ. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اب تک ٹوٹل نمبر بتائیے، چیٹ میں بتائیے کہ اب تک ہم نے کتنے نام پڑھ لیے ہیں؟ نام لکھنے کو نہیں کہہ رہی، ٹوٹل نمبر بتائیے اب تک کتنے پڑھ لیے ہیں. دیکھتے ہیں. اچھا 20 پڑھ لیے. کاؤنٹ کریں دوبارہ ذرا. ایک اور جواب آ رہا ہے 18 پڑھ لیے. مجھے تو چیٹ میں سارے جواب نظر آ رہے ہیں نا. کچھ نے کہہ رہے ہیں 22. 19 کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کاؤنٹ کیجئے گا ذرا دوبارہ کہ اب تک ہم نے کتنے نام پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا نیکسٹ ٹائم کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ نے پورے نام کاؤنٹ کرنے ہیں. 19 نام پڑھے ہم نے. ٹھیک ہے، اچھا جناب، چلے ہم نے بتا ہی دیا اب آپ کو. اب آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے. چلے دوسری چیٹ ایکٹیویٹی ذرا یہ کرتے ہیں کہ ذرا لکھیں تو کہ جو نام پڑھے ہیں وہ کون کون سے ہیں. دیکھتے ہیں یہ 19 نام یاد بھی ہیں آپ کو یا نہیں. لکھیے جناب. اور اگر آپ میں سے کوئی سنا سکتا ہے کہ وہ، میں سارے نام نہیں کہہ رہی، صرف وہ نام کہہ رہی ہوں جو ہم نے پڑھے ہیں. کیا کوئی سنا سکتا ہے آپ میں سے؟ خالدہ، میں سناؤں؟ خالدہ آپ سنائیں. خالدہ سنائیں جی. ایک تو اللہ جل جلالہ، پھر الرحمن، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، الکبیر، الخالق، الباری، المصور، الغفور، القاہر، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. بالکل درست خالدہ آپ نے سنائے نام. ویسے آرڈر بھی بالکل درست. انڈیکس میں دیکھ کے سنایا ہے ویسے. اچھا اچھا، میں سمجھی شاید آپ کو یاد تھا. الحمدللہ. چلے کوئی بات نہیں. میں ایکچولی چاہ رہی تھی کہ حفظ میں جو سنا دیتا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ نے ایسے بھی سنا دیا تو اچھی بات ہے. اب اگلا کام آپ لوگوں کا یہ ہے کہ یہ 19 کے 19 نام
جو میری پیاری بہن خالدہ نے پڑھے، آپ نے یہ یاد کرنے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ میں سے جو حوصلہ کرے گا بغیر دیکھے سنانے کا ہم اسے موقع دیں گے. یہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ اب ہم نیکسٹ ٹائم ہم ایکٹیویٹی کریں گے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہے اللہ الرحمن الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار، یہ بتا سکتے ہیں کس سورت کی کس آیت میں آتے ہیں یہ نام؟ چیٹ میں لکھیے جو بتانا چاہے کس سورت کی کس آیت میں یہ نام آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، الحشر کی آیت نمبر بتائیے کون سی ہے؟ ماشاءاللہ الحشر تو ماشاءاللہ رابعہ نادر نے دونوں چیزیں کمپلیٹ کر دیں. الحشر کی آیت 23 میں یہ نام آ رہے ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ سنیے، بس یہیں رک جائیں، اب نیکسٹ پہ آ جائیں. الخالق الباری المصور، یہ 3 نام کس سورت کی کس آیت میں آ رہے ہیں؟ چیٹ میں لکھیے، دیکھتے ہیں کون لکھتا ہے آپ میں سے. یہ 3 نام الخالق الباری المصور کس سورت کی؟ ماشاءاللہ، یہ بھی رابعہ نادر نے سب سے پہلے ہی لکھا کہ الحشر کی آیت 24 میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو الحشر آیت 23 اور 24 کو اگر آپ پڑھیں تو بہت سے نام اسی میں سے ہیں. ٹھیک ہے جناب، چلیں الحمدللہ. یہ تھوڑا سا ہم نے دہرائی کی ہے پچھلی. اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے لیسن پہ. یہ لیسن جو ہے لیسن 75 ہے ہمارے ویب سائٹ پہ جو اپلوڈڈ لیسن ہیں ان میں سے. یہ لیسن نمبر 75 ہے اور یہ لیسن نمبر 74 یعنی لیسن 74 کی کنٹینیوشن ہے. پچھلی دفعہ اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا اور اب ہم نیکسٹ حصہ اس کا کمپلیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہمیشہ کی طرح عربک کا کچھ پارٹ آپ سناتے ہیں اور پھر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. الحمدللہ شفق نے آپ سے عربک کا پارٹ سنا، ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا آپ لوگوں نے. اینڈ میں کنیکٹ ہوئی تھی نماز کے بعد تو دیکھا کہ سن رہی تھی میں، ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. اچھا جناب، تو اب ہم کیونکہ پہلا پیج آپ کا مکمل ہو گیا، 185 پیج ہے جس سے ہم شروع کر رہے ہیں اور سیکنڈ 186 کا بھی کچھ حصہ مکمل ہو گیا ہے. تو ہم ان کی عربک آپ سے نہیں سنیں گے کیونکہ آپ نے سنا دی ہے. اس میں ہم ڈائریکٹ اب آپ سے سوالات کرتے ہیں. جس نے جواب دینا ہے نا، ہینڈ میرے پاس کافی کھڑے ہوئے ہیں، تو چلے پہلا سروت سلطانہ کا ہی ہینڈ ریز ہے اور ان کے پاس مائک بھی ہے. میں سروت آپ سے سوال کر لوں؟ اگر آپ اوکے ہیں تو پھر آپ مائک کھول لیجیے اپنا. سروت سلطانہ. سروت، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بالکل ابتدا میں جو لائن ہے اس میں آج کے لیسن میں وہ آ رہا ہے فضوا. فضوا کا کیا معنی ہے؟ اس لفظ کے معنی کیا؟ جی سروت، اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ باجی یہ میرا مس ہو گیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں. طاہرہ آپ بتائیں گی؟ میم اس کے معنی لپیٹ دیا اس سے یا چھپا دیا اس سے. ایک لفظ میں بتائیں طاہرہ کیا معنی ہے. سازا نے اس کی ترجمہ کیا تھا. چلیے اسی کا بتائیں. فضوا عنہ سر الحیات، اس سے زندگی کا راز چھپا دیا. ہاں، تو فضوا کا مطلب ہے راز. راز ٹھیک ہے، راز ہی آگے آ رہے نا. چھپا دیا کیا؟ زندگی کا راز، پھر آ گیا موت کا راز، پھر روح کا راز. تو اس ایک لفظ کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیر. آپ نے فضوا کا پوچھا تھا، سرا کا پوچھا تھا؟ نہیں، میں نے فضوا کا پوچھا. سرا کا مطلب تو چھپانا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا جناب، اب یہ جو پیراگراف ہے پہلا والا جو پہلی لائن آ رہی ہے سورۃ لقمان کی آیت 34 سے پہلے وَعِندَهُ عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ تک یہ جو ساری بات آ رہی ہے، یہاں سے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے کون کون سے راز چھپائے ہیں، کن کن چیزوں کا علم چھپایا ہے، کن چیزوں کی 7 چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو راز میں رکھی گئی ہیں. ساجدہ سعید آپ بتائیں گی. ساجدہ سعید. موت کا راز چھپا دیا، روح کا راز چھپا دیا ہے، اور عقل کا راز چھپا دیا ہے، اور اگلے لمحے کی حرکت کا راز، تخلیق کا راز اور غیب کا راز. غیب یہ تو سب ہی غیب ہے نا. آپ نے 2 مس کیے ہیں اس میں سے.
دو بتائیے. اسٹارٹ میں کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ زندگی کا راز میم. ٹھیک ہے. موت اور کا یہ راز. اور یہ وسر سا کیا ہے؟ وسر سا یہ کیا ہے؟ سا کیا ہے؟ یہ میم کون سی ساکھ ہے وہ؟ اگلے لمحے کی حرکت کا راز. نہ وہ تو یہ تھا سر عقل کا راز. اللحظات القادمہ. میم باجی ضرورت بتائیں. نہیں میں جس سے پوچھوں گی نا خود پوچھوں گی. دیکھیں آپ ان کو سوچنے دے ذرا. وسر سا جو ہے وہ کیا ہے؟ سات کون سی گھڑی ہے یہ جو سب سے بڑی بھاری ہوگی؟ میم قیامت کا راز. گڈ شاباش ساجدہ، پہچان لیا آپ نے قیامت کا راز. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. ٹھیک، اوکے شاباش ماشاءاللہ. جی جی چلیں جی نیکسٹ سوال. چلیں میں سروت آپ اگر آپ جواب دینا چاہ رہی ہیں یا کوئی بھی دینا چاہ رہا ہے تو اپنا نام لے دے. یہ ساری چیزیں جو راز میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، بتائیے کہ ان کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کیوں راز میں رکھی ہے؟ اگر نہ راز میں رکھتا تو کوئی ہمیں نقصان ہوتا؟ کون بتائے گا؟ کون بتانا چاہے گا کہ یہ چیزیں راز میں جو رکھی ہیں کیا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے راز میں رکھنا؟ جی خالدہ بتاؤں میں. جی خالدہ فرمائیے. جی یہ سب چیزوں کا راز میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے. فار ایگزامپل موت کا اگر ہمیں پتہ چل جاتا وقت تو ہم پورے ٹینشن اسی پریشانی میں گزار دیتے کہ ہم فلانے ٹائم جانے والے ہیں. پھر یہ کہ روح کے بارے میں بھی جیسے اب ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ واقعی روح بھی ایک بہت لطیف چیز ہے اور اس کے بارے میں اٹس اے بگ مسٹری. تو اس کے بارے میں وہ کس طرح آتی ہے اور کس طرح جاتی ہے اور کس طرح باڈی کے اندر سروائیو کرتی ہے، یہ راز بھی اگر ہمیں پتہ چل جاتے تو ہم میرے خیال سے زیادہ ہی مشکل میں ہو جاتے کہ اب روح میری جو ہے اس وقت جانے والی ہے یا یہ کہ روح کو کچھ ہوا ہے. اسی طرح اور اگر قیامت آنے والے لمحے کا راز پتہ چل جائے تو جی اس میں بھی ٹینشن ہوگی ہم لوگوں کو. تو یہ سب چیزوں میں میرے خیال سے ہمارا فائدہ ہی ہے. اور عقل کا راز، ویسے عقل کے راز کے چھپنے میں کیا وہ ہے مسئلہ ہے؟ یہ سوچیں کیا مسئلہ ہے. اگر عقل کا راز بھی اللہ بتا دیتا تو پھر مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اللہ عالم، لیکن لگتا ہی ہے کہ پھر ساری کی ساری عقل ہم اپنے پاس ہی رکھ لیتے، کسی اور کو نہ دیتے اس کے اندر سے کچھ. یا تو ہمیں یہ جانچ لیں گے کس میں کتنی عقل ہے، یہ راز بھی چھپا ہوا ہے. یہ بھی چھپا ہوا. اگر یہ ہم جانچ لیتے تو پھر ہم ہر ایک کو اسی پیمانے پہ پرکھتے رہتے. اور بعض اوقات کتنی مسٹری ہوتی ہے، ہم کسی کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھتے اور وہ ایسی بات کر جاتا ہے کہ حیران رہ جاتے ہیں کس نے کیا عقل کی بات کی ہے. یہ سارے راز ہی ہیں نا، اللہ کو معلوم ہے کس میں کتنی عقل ہے اور کتنی نہیں. اور اسی طرح تخلیق کا بھی راز ہے نا کہ کس طرح مطلب کس طرح کوئی بچہ کوئی پریگننسی ٹھہرتی ہے تو یہ راز بھی ہے. اور مطلب ہوگی کہ نہیں ہوگی اور بچہ کس طرح کا ڈیلیور ہوگا، تو یہ سب بھی بہت بڑے راز ہیں. اور جس کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے نا کہ اسی آیت میں ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب آگے چلتے ہیں. یہ جو نیکسٹ پیراگراف ہے واللہ سبحانہ لہ مع الخلق العظیم، یہاں سے ایک سوال ہے آپ سے میرا کہ اس میں آپ دیکھیں یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، پھر سے اپنی اپنی جگہ دہرائیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اس کا کیا معنی ہے اور اس کو پڑھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کوئی بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے تو اپنا نام دیں. کیا رابعہ نادر. جی رابعہ فرمائیے. میم اس کا میننگ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ سیٹسفیکشن کی بات ہے کہ ہم کہیں پر بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ نہ بھی ہو دنیا میں جن سے ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو بھی دل میں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہی ہے نا اور ہر لمحہ میں مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرے معاملات بھی جانتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے بالکل. ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے اور ذرا ڈر کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ ہے نا میرے ساتھ، ان اللہ معنا. بالکل ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم جو نیکسٹ لائن ہے ففی کل لحظۃ یلج فی الارض والی جو بات ہے. تو اس میں جو آپ نے کبھی بارش کے قطرے کاؤنٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کر سکتے ہیں آپ؟
کیونکہ یہ ہے نا داخل ہونے کی بات ہے تو بارش زمین میں داخل ہوتی ہے. کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کا اس حوالے سے داخل ہونے کی چیزوں کے حوالے سے کوئی شیئر کرنا چاہے؟ کسی زمین میں کوئی چیز داخل ہوئی اور وہ کاؤنٹ ہی نہ کر پایا اس کو, کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہے شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ اچھا چلیں, کوئی نہیں شیئر کرنا چاہ رہا. میں ابھی پچھلے دنوں کھڑی ہوئی تھی یہاں پر اپنے کچن کی ونڈو میں, تو بہت برف باری ہو رہی تھی. تو جو برف کے وہ بہت چھوٹے چھوٹے گالے گر رہے تھے نا, تو وہ نظر آ رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ساتھ ہی اسٹارم آ گیا, اتنی تیز ونڈ تھی, یعنی آپ سوچیں شدید برف باری اور ساتھ تیز ونڈ. اور میں تو بالکل جیسے مبہوت نہیں ہو جاتے ہیں انسان, ایسے میں دیکھتی رہ گئی اور سوچتی رہ گئی کہ یا رب العالمین یہ جتنے گر رہے ہیں میری تو نظر ہی ان کے اوپر نہیں ٹھہر رہی, اور تجھے یہ پتا ہے کہ یہ کتنے ہیں اور کس جگہ گر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ ختم ہوا اسٹارم تو برف ساری رل مل گئی ایسے جیسے ایک پورا فرش بن گیا, لیکن وہ سب الگ الگ ایک ایک تھا جو ذرہ گرا تھا برف کا. اس کو پتا ہے کہ سارے کتنے گرے جس نے پورا فرش بنا دیا. سبحان اللہ. اس دن اتنا مجھے اللہ کی ہیبت اور اللہ کی طاقت کا احساس ہوا نا, اور یہ چیپٹر بھی پڑھ رہے تھے العلیم والا. تو بس اس طرح اگر ہم غور کرنے لگے اپنے آس پاس تو بہت دل کانپ سا جاتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا کیا علم. آگے آتے ہیں جی نیکسٹ. یہ دیکھیے جو ہے کہ اس کے بعد جو بات کے جتنے پیراگراف ہیں وہ آپ نے خود پڑھ لیے ہوں گے اور مزید کسی سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں واللہ سبحانہ محیط بکل شیء. یہاں پر پھر یہ آ رہا ہے فہو مع کل احد. کیا معنی ہے اس کے, کوئی بتائے گا آپ میں سے کیا معنی ہے اس کے؟ جی فہو مع کل احد مطلع علی ما یعمل الخلق. کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے اور کیا فیل ہوتا ہے؟ جی امری, کون بات کری تھی آپ جو بات کرنا چاہتی ہیں؟ نام ہے اپنا امرین. جی فرمائیے امرین. جی باجی اسی کے بھی تقریباً وہی معنی فہوا, پس وہ مع ساتھ ہے کلّا ہر ایک کے احد, مطلب کلّا احد ہر ایک کے, جو پہلے آیت میں آیا تھا نا کہ وہ معکم اینما ٹھیک ہے, کنتم, وہ تو جہاں بات تو وہی ہے, لیکن ہاں کچھ آپ کو لیکن فیلنگ ہر آتی ہے اس ایک کو کے پڑھ کے؟ ساتھ ہے وہ. ہاں کہ وہ ہم اپنے اوپر اگر اس کو رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہوا. آگے ایک جملہ اور ہے نا, مطلع ہے ہر مخلوق پر. کیا ہاں مطلب, مطلع علامہ, کیا مطلب؟ اس کو ہر چیز کی اطلاع ہے جو اس کی مخلوق عمل کر رہی ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اب آپ میں سے کوئی مجھے بتائیے, چلیے آپ ہی بتائیں, آپ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ آپ کو اپنے پچھلے ایک مہینے یا ایک سال کے سارے کام یاد ہیں؟ نہیں باجی. یا کسی اور کے جو آپ کے بہت قریب ترین لوگ رہتے ہیں ان کے یاد ہیں؟ نہیں, اپنے ہی پورے یاد نہیں رہتے, اپنے ہی بھول جاتے ہیں ہم تو بھی یاد کسی اور رکھیں کہ کے ہم تو یاد بھول رکھیں جاتے گے. ہیں, ہم تو بھول لیکن جاتے ہیں, پر اس کے بعد سب ریکارڈڈ ہے. یہ ہے ڈرانے والی بات. ڈر لگتا ہے سوچ کر کہ اللہ ہم نے تعالیٰ پتہ بس نہیں رحم کیا کرے, کیا ہے, ہم تو بھول گئے کر کے, لیکن رحم اللہ کرے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ. سب معلوم ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارا پردہ رکھنے والا ہے قیامت آمین میں سب کے آمین. سامنے. اچھا چلیے آگے چلتے ہیں کیونکہ ڈسکشن ہمارے پاس کافی ہے, ذرا فوکس ہو کے کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں گے یہاں پر استاذہ نے بات کی تھی کہ الہدیٰ البیانی کسے کہتے ہیں؟ الہدیٰ البیانی کون بتائے گا آپ میں سے, کیا سمجھ میں آیا تھا اس حوالے سے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ کو کہ الہدیٰ البیانی کیا ہے؟ جی میں بتاؤں شہناز. جی فرمائیے جی شہناز. استاذہ نے اس وقت بیان کیا تھا کہ جیسے کوئی بات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہمیں, اور یعنی ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کسی بات پر, ایک دم سے ہم یعنی اگر قرآن پڑھیں وہ بات ہمارے سامنے آ جائے جس کا مفہوم ہم پر کھل جائے, وہ بات سمجھ آ جائے ہمیں, تو اسے پھر الہدیٰ البیانی کہتے ہیں. بالکل, اور قرآن سے سمجھ میں آ جائے. قرآن جی بیان ہے نا, قرآن سے اللہ کا سمجھ میں آ کلام ہے جائے. نا. جی جی قرآن پڑھے اور بات ہمیں سمجھ آ بعض جائے. اوقات کسی شخص کی زبانی اللہ تعالیٰ وہ بات کہلوا دیتا ہے نا, انسان کو سمجھ میں آتا ہے, لیکن خصوصی طور پر ہدایت جو ہے نا قرآن کے ذریعے یہاں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے وسوسے ایسی چیزیں جو انسان کو پریشان کریں, تو بعض اوقات آپ میں سے کسی کے ساتھ کبھی ہوا ہوگا نا کہ آپ کوئی چیز سوچ رہے ہیں اور آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی اور آپ کو بات وہاں سے ایسی سمجھ میں آ گئی
सुभान अल्लाह। जी अक्सर होता है इस तरह से कि हम कोई बात सोच रहे होते हैं वो हमारे सामने आ जाती है, या फिर उस्ताजा का कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं, वो बात हमें वहां से जवाब मिल जाता है हमें इस बात का, क्योंकि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से बता रही होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल तो ये बेशक अलहुदा अल बयानी कहलाती है। ठीक है, जी। अच्छा जनाब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये बताइए कि ये जो बात है इसमें आगे इन हाज़ी हकीकतुन, ये वाली लाइन कोई पढ़ेगा आप में से? मैं सवाल भी उसी से करूंगी जो पढ़ेंगे। सेकंड लास्ट लाइन है पहले पेज की है, कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? इन हाज़ी, मेरा जी हुमैरा पढ़िए, हुमैरा। इन्ना हाज़िही हकीकतिन मूनिसतिन मिन जानिब मुज़हिलतुन मुरहिबतुन मिन जानिबि आखिर। इन हाज़ी हकीकतुन मुनिसतुन। अच्छा जी, ये बताइए कि ये किस हकीकत की बात हो रही है जो इंसान को हैरान करती है और डरा भी देती है? कौन सी हकीकत है? ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात के बारे में बताया जा रहा है कि बेशक ये हकीकत उन्स देती है, मतलब एक तरफ नहीं, तो अल्लाह हैरान की कर ज़ात देती के बारे में नहीं, ये किसी और जी। हकीकत की बात हो रही है। पीछे से रिलेट करें ना जरा इसको। ये जो पिछला पैराग्राफ है, ये जो जरा इसमें खुद आयत रिलेट आई करें है। ना कि किस हकीकत की बात हो रही है। अच्छा, मतलब मुझे तो बाजी ये समझ आई है कि बेशक जो अल्लाह ताला का हमारे साथ होना है, ये चीज़ है ना कि इसमें जो अल्लाह ताला जो है हम पूरा हर ये एक के साथ है। जी ये भी और ये भी कि वो हर चीज का अहाता कर, उसका इल्म है, हाँ, तक हर चीज का बिल्कुल, अहाता बिल्कुल। करने वो वाला। मतलब हर वक़्त और हर एक के साथ है, ये हकीकत है। और इसमें फिर ये बताया गया ना कि एक तरफ तो ये चीज़ हमें उन्सियत देती है और हमें है, दूसरी तरफ हमें हैरान भी कर देती है और डरा भी देती है। यानी कि अल्लाह ताला के जलाल के खौफ से, या रौब से उन्स देने वाली है और उसकी कुर्बत से। यानी इंसान जब अल्लाह ताला की कुर्बत का एहसास करता है या उसको महसूस होती है, तो इंसान को एक उन्स और सुकून मिलता है। और जब वो इंसान अल्लाह ताला की ज़ात का जलाल देखता है, तो फिर उससे खौफ भी आता है। ठीक है, मतलब अल्लाह ताला तो की ज़ात इतनी ये बड़ी है। जो है ना फाहुआ माँ कुल्लु अहद वाली जो बात है, कुल्ली अहद वाली बात, वो जी ये भाई, है कि जी। अपने इल्म के साथ हर एक के साथ है, ये बिल्कुल, बिल्कुल। हकीकत। जी ठीक है, बाजी, ये तो हकीकत है जज़ाकल्लाह कि खैर, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट देखते जी, नेक्स्ट पेज पे आइए आप। ये जो पैराग्राफ है पहला वाला ही, इसके अंदर जो टॉप में ऊपर पेज 186 में जो लाइन है कि व तदउ मशगूलन बिहा मिन कुल्ली अर्दी व ज़ीनतहा, तो ये बताइए कि ये इससे क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? अरादिल अर्दी व ज़ीनतहा कब होगा, ये क्या मुराद है? इस इतने हिस्से से क्या समझा आपने? बाजी बता शाफिया सकते मैं हैं आप? बताऊं? जी शाफिया फरमाइए। बाजी इसमें जो ये वो बात कर रहे हैं ना कि इंसान को एक जगह ये मायूस कर देता है और एक जगह खौफ की फीलिंग आती है कि अल्लाह ताला अलीम है, हमेशा इंसान के साथ है इल्म के एतबार से। तो ये फिर जिस इंसान के अंदर, जिस इंसान के दिल में ये बात पहुंच जाती है, तो वो कोशिश करता है इसको बढ़ाने की और इसको अपने आप को पाक करने की, और ये कैफियत जो है ना इंसान को दुनिया की जो चीजें होती हैं, दुनिया की जो सादो सामान है, उससे दूर हटा देता है। फिर वो उसकी शाबाश, फिक्र ज्यादा करता है कि बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला मेरे माशाल्लाह, साथ है और मेरे सारी अमल पर जो है ना वो बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। फिर ये चीज इंसान को मशगूल कर देती है और मादी चीजों से उसका ध्यान हटा देती है। बिल्कुल ठीक आपने माशाल्लाह इतने हिस्से का तर्जुमा और इसका मायने बिल्कुल सही बताया, बारकल्लाह फील। ठीक है, अच्छा जनाब ये बताइए कि इसके अंदर जो है ये जब सारी ये कैफियत आती है जो अल्लाह का ये कामिल शामिल इल्म है, लतीफ इल्म है, और इस चीज का इदराक जब हो जाता है, तो फिर एक तो आपने ये बताया कि दुनिया के साजो सामान और मादी चीजों से का दिल हटता है, और क्या होता है इस पैराग्राफ में? वो और भी बता रहे हैं क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? क्या क्या फायदे होते हैं उससे? फायजा जी आप बताइए।
جی باجی، اس سے ایک مزید یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پھر ڈرتا ہے، اس کی خشیت دائمی ہو جاتی ہے، اور پھر حیا جو ہے اللہ کا خوف جو ہے وہ حیا پیدا کرتا ہے اور اس کو گندگی سے نکالتا ہے، حرج اور گندگی سے نکالتا ہے، وہ من کل جہالہ اور جہالت سے نکالتا ہے، اور غفلت سے بالکل، نکلتا ہے انسان۔ شاباش، بارک اللہ فیک میں، بالکل ٹھیک۔ اچھا جناب، نیکسٹ لائن جو ہے کون پڑھے گا نیکسٹ لائن آپ میں سے؟ فمتا کی لائن جو ہے سہرش انصاری آپ پڑھیں گی؟ سہرش انصاری آپ پڑھیں۔ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمتا تواب هذه الانفس انفس الشاردة الى ربها ومتى تفر الیہ ومتى تستحی منہ ومتى توقرہ وتعظیمہ۔ بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن کچھ جگہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں ادیبہ کو کہوں گی کہ ادیبہ پڑھیں اور آپ سہرش انصاری سنیں اس کو۔ جی ادیبہ، آپ اسی کو دوبارہ پڑھیں۔ فمتى تؤوب هذه الأنفس الشاردة إلى ربها ومتى تفر إليه ومتى تستحي منه ومتى تؤخره وتعظيمه۔ بالکل، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ، شاباش، ٹھیک۔ اچھا، یہاں سے میرا سوال ہے، ادیبہ چلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں سوال، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بکھرے ہوئے نفسوں کی بات کر رہے ہیں نا یہاں، الانفس شاردہ کی جو بات کر رہے ہیں، کیسے ہوتے ہیں وہ بکھرے ہوئے نفس؟ کن کو کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں ان سے، اللہ تعالیٰ سے، تو ایسے نفس اللہ تعالیٰ کی طرف کب مائل ہوں گے؟ ایک تو یہ بات ہے، لیکن کیا یہ الانفس الشاردہ ہم بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں؟ کب کیفیت آتی ہے؟ کوئی مثال سے بتائیں کہ یہ ڈس اورینٹیشن کی کیفیت کسی عبادت کو استاذہ نے مینشن کیا تھا، وہ ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے، کب آ جاتی ہے؟ بعض اوقات نماز کے وقت اکثر آتی ہے کہ جب ہم اس کو صحیح کبھی ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر ادا نہیں کر پاتے، تو اس وقت یہ کیفیت آتی یا ہے، اس میں خیالات ادھر ادھر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈس اورینٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، توجہ نماز سے ہٹ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ یہاں یہ اس کو بتا رہے ہیں نا کہ کب یہ ہوگا اور کب وہ کیا کریں گے، کیا کریں گے، کیا کہہ رہے ہیں وہ بتا سکتی ہیں آپ؟ میں بتاؤں؟ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ کب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے اور کب اسی کی طرف، اور کب اللہ تعالیٰ سے شرمائیں گے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ، یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ، اگر اس معلوم تو ہم سب کو ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہمیں اس بات کا احساس اور یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے، تو پھر ہمیں اس سے شرم بھی آئے گی، اور جیسے ہم نے نماز کا ذکر کیا تو پھر ہم اس وقت اپنی نماز کو زیادہ خشوع سے ادا کر پائیں گے۔ توقیر اور تعظیم تو یہی ہے نا کہ اس رب کے آگے کھڑے ہیں تو اس کی توقیر اور تعظیم کیا کریں کہ نماز کو بہتر بنائیں۔ سو لیٹس ہیو دس ہوم ورک فار ٹوڈے، فار دس ویک، کہ ہم کیا کریں گے اس ہفتے ہم نے یہ الانفس الشاردہ نہیں بننا، ڈس اورینٹیشن میں نہیں آنا۔ نماز جب پڑھنی ہے نا تو باقی چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹنا ہے انشاءاللہ۔ اس وقت کوئی شروع میں وہ تھوڑا سا پہلے سے، آپ ذرا سا نماز سے پہلے سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ہٹانا شروع کریں چیزوں سے، وضو کریں، کچھ ذکر کر لیں، بعد کوئی ایسی چیزیں نہ دیکھیں، کوئی ایسی بات نہ کریں، تو آپ کو خشوع آنا شروع ہوتا ہے۔ اور نماز میں بدل کے آیات پڑھیں خشوع کے لیے۔ آپ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات کی وہ بھی سن سکتے ہیں، تفسیر بہت اچھی اس میں حاشیوں کے حوالے سے بات ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اس ہفتے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع لانے کی کوشش کرنی ہے، یہ ہمارا ہوم ورک ہے، تاکہ ہم ایسے انفس نہ بنیں کہ جو بکھرے ہوئے ہیں، ڈس اورینٹیڈ ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری رمضان کی بھی پریپریشن ہے آگے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے آتے ہیں جی ہم۔ فما اجدر الانسان، یہ والا جو ہے ہمارا پیراگراف،
اس پیراگراف میں مصنف بتا رہے ہیں کہ 2 کام انسان کو کرنے چاہیے، کیونکہ انسان اللہ کے آگے اس کا ظاہر باطن چھپا کھلا سب اپنے رب کے سامنے بالکل عریاں ہے نا، وہ دیکھ کر سے ننگا ہے، اور اللہ کی بہت مہربانی ہے. تو پھر انسان کے لائق کیا چیز ہے؟ 2 کام وہ بتا رہے ہیں، اس کی مجھے عربک بتائیں آپ، جو بھی بتانا چاہے اپنے سے پڑھ کر صرف اتنے سے کہ عربک کہ انسان کا اس بات کا حقدار ہے کہ وہ یہ کرے اور یہ کرے. کون بتائے گا اپنے سے؟ باجی سربت بتاؤں؟ چلیں سربت آپ بتائیے. باجی یہ ہے نا، ان یتوبوا الی ربہ الذی خلقہ وصورہ بس اتنا واکرمہ. ہی، ان یتوب الی ربہ، بس اتنا حصہ ہی ہے، ٹھیک ہے. ما اجدرہ ان یتوب الی ربہ، ایک تو یہ. دوسرا بتائیے، دوسرا کوئی اور ساتھی بتائیں، کون بتانا چاہے گا دوسرا؟ سربت نے ایک بتا دیا، دوسرا کوئی اور ساتھی بتائے اسی پیراگراف میں. جی نام بتائیے اپنے. ریشما جی. من یعرف ظاہرہ و باطنہ و سرہ و علانیتہ، یعنی وہ نہیں، اس سے پہلے آئے نا، اس سے پہلے آئے. آپ نے اصل لفظ تو مس ہی کر دیا. لمن یعرفہ سے پہلے کیا لفظ ہے؟ یس تسلیم، یس تسلیمہ، اپنے یہ ہے کرنے کا کام. کیا کرے وہ؟ اپنے آپ کو اللہ کے یس تسلیم یعنی اللہ کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے، اپنا سر جھکا دے اس کے آگے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 کام ہے کرنے کے. اس کو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں نا کہ آپ اس کو وہ کر لیں، بریکٹ کر لیں. ما اجدرہ ان یتوب الی ربی وما احراہ ان یستسلم لمن یعرف ظاہرہ و باطنہ، اتنے کو کر لیں. ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا جناب، اب یہ ایک اوپن کویسچن ہے، پوچھ رہی ہوں، چیٹ میں پوچھتی ہوں، دیکھتے ہیں ہمارے باقی ساتھی کیا جواب دیتے ہیں. یہ بتائیے جناب کہ کیا کوئی ایسے نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ سر تسلیم خم کر لو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خم کر دیا، میں نے تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ میرے ساتھیوں نے جواب دینا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام. آیت اور سورت بتائیے جس میں یہ آتی ہے بات، وہ آیت اور سورت بتائیں جس میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے اسے کہا، کیا کہا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. سورۃ البقرہ. بالکل ٹھیک. چلیں جی، یہ بھی آنسر آ گیا آپ کا. آیت نمبر کوئی بتا سکتے ہیں؟ چلیں آیت نمبر میں بتا دیتی ہوں. آیت نمبر ہے 131، سورۃ البقرہ آیت 131. اس کی تلاوت کرنی ہے آپ نے اس ہفتے، ٹھیک ہے، کم سے کم 3 سے 5 بار، اور اس لذت اور اس خوشی کے ساتھ پڑھے کہ ان کو کہا اللہ نے تم سر تسلیم خم کر دو، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین. اور یہ اپنے لیے سوچیں کہ میں نے کس چیز پہ ابھی اسلمت لرب العالمین نہیں کہا ہوا، کہاں کمی ہے میں، اور کہاں میں نے سر جھکا دیا. تو انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، اچھا جناب، اب آتے ہیں ہم نیکسٹ، بلکہ اسی پیراگراف میں آتے ہیں. اسی پیراگراف میں جہاں سے ہم نے یہ اسلمتو والی بات لی تھی، یہاں پر نہیں بلکہ نیکسٹ پہ آتے ہیں. چلے جی. واللہ سبحانہ عالم بما فی نفوس العالمین. یہ جو پیراگراف ہے پورا علیم بذات الصدور تک، ٹھیک ہے، واللہ سبحانہ عالم بما فی نفوس العالمین سے لے کر العلیم بذات الصدور، یہاں تک سے میرا آپ سے سوال یہ ہے، اس پیراگراف میں 12 چیزیں بتائی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ اردو میں بتائیں وہ کیا 12 چیزیں؟ جی میں بتاؤں اسما خان؟ جی اسما خان بتائیے. میں بتاؤں ریشما. اسما بتائیے. اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون بھٹک گیا اس کے رستے سے اور کس نے ہدایت پائی، اور وہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں پہ رکھے، یعنی کون حقدار ہے رسالت. بس جانتا ہے کو اپنا کہیں، بس بتاتے جائیں کہ جو کچھ ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. میں جاتی ہوں تیزی سے موو کریں. چھپاتے ہیں لوگ، اور جو کچھ اور آسمان میں ہے
اور کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اور باتیں لوگوں کی اور ان کے افعال اور ان کی سانسیں اور ان کا کلام اور غیب اور سینوں کے راز۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بہت اچھا بتایا، بالکل درست آرڈر میں۔ ٹھیک ہے جناب، کون آپ میں سے یہ عربک پڑھے گا؟ اس کی نیکسٹ جو ہے وہ سبحانہ السمیع سے، اس 2 لائنوں کی عربک کون پڑھنا چاہے گا آپ میں سے؟ نام بتائیں جو پڑھنا چاہیں۔ ساجدہ پڑھیے۔ جی، وَهُوَ سُبْحَانَهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الشَّاكِرُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اس کو ذرا تیزی سے سب نے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے کسی ساتھی کو اس کو ایک سانس میں کوشش کرنی ہے، یا ایک لمبا سا سانس کھینچ کے پڑھ کے سنائے، ایک روانی سے، جیسے آپ بات کرتے ہوئے ساری باتیں کر جاتے ہیں نا، تو آپ کو ایک مزہ آئے گا کہ ہر صفت جو ہے نا اس کے ساتھ العلیم کا لفظ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، آگے جو ہے اگلے اس پہ آتے ہیں ہم۔ اچھا، بلکہ یہ جو نیکسٹ آخری پیراگراف ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سارا علم جو ہے مخلوق کا، ساری رحمت جو ہے مخلوقات میں، اور ساری حکمت جو ہے مخلوق کے حصے میں، اسے اللہ نے عطا کی ہے، یعنی اللہ کے حصے میں سے ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ کرن آپ بتائیں گی؟ اس میں مطلب ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ہر چیز کا علم تو اللہ کے پاس موجود ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سب علم موجود ہے۔ تو ہمیں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رحمت اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت رحم دل ہوں، یہ نہیں اللہ کرنا کی چاہیے، رحمت اور ہے نہ مجھ ہی پہ۔ اپنی بڑائی ٹھیک، اس میں لانی چاہیے۔ ماشاء اللہ، گڈ۔ چاہے علم ہو، چاہے رحمت ہو، چاہے حکمت ہو، اگر مل گئی ہے نا تو سمجھے اللہ نے اپنے حصے میں سے کچھ دے دیا ہے، اور اس کا حصہ تو بہت زیادہ ہے، ہمیں تو کچھ بھی بہت ہی کم ملا ہے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے علم، رحمت، حکمت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ بالکل درست۔ آخری پیج پہ آتے ہیں جناب، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں فما اسفہ واجہل الذین، کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ یہ کس کو؟ کچھ لوگوں کو بے وقوف اور جاہل کہہ رہے ہیں، کن کو کہہ رہے ہیں؟ کون بتائے گا آپ نے؟ میں جی حمیرہ طاہر میں بتاؤں؟ جی حمیرہ بتائیے۔ جی باجی، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا مطلب اس کی، ان کو جاہل کہا گیا ہے کہ جو اپنے رب کو نہیں جانتے۔ اور یہاں پہ میڈم نے عربک بتایا پڑھیں کہ اس لفظ کی جو یہ کہہ رہے ہیں، کہ جن کے بعد فما اسفہوا واجہل الذین لا یعرفون ربہم، جو اپنے لا رب کو نہیں یعرفون پہچانتے ربهم، اور بالکل۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا رب ان کے احوال کو یا ان کی چھپی ہوئی چیزوں کو یا ان کی سرگوشیوں کو یا ان کی جو ہے نا گناہوں کو نہیں دیکھ رہا، مطلب وہ یہ ٹھیک، گڈ، شاباش، گمان ماشاء کرتے اللہ۔ ہیں۔ اچھا یہ تو بتائیں، یہ میڈم نے اب کوئی اور بتایا تھا ساتھی کہ بتائیں۔ سب سے بڑی، ٹھیک ہے طاہرہ، بس فوکس سا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 10 منٹ ہے، میں چاہ رہی ہوں اور سوالات بھی پوچھنے کے وقت بھی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جب انسان یہ بے وقوفی اور جہالت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ وہ بھی یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے پھر؟ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو اس کے حالات، اس کی چھپی باتیں نہیں پتہ، تو وہ کرتا کیا ہے پھر؟ رابعہ نادر، رابعہ بتائیے۔ وہ گناہ کرتا ہے اور گناہوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب کے سامنے بھی رہتا ہے۔ بالکل، یہ معاصی کی بات ہو رہی ہے نا، پھر وہ گناہوں میں پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، آگے جو ہے وَكُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ مَعْلُومٌ لِرَبِّ، یہ جو بات ہے یہ اس پوری لائن سے آپ کو کچھ پڑھ کر یہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ 3 لائنیں ہیں نا، پڑھ کر کچھ آپ کو محسوس ہوا، کوئی خیال آیا، کوئی شیئر کرنا چاہیں گے آپ بات؟ اس کی عربی کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟
شمیم اختر پڑھیے. وكل شيء من الأقوال والأعمال معلوم للرب مكتوب في صحائف الأبد وكل حسنة لها مقابل من الثواب وكل سيئة لها مقابل من العقاب وكل ذلك مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ٹھیک ہے، شاباش. وہ کلو ہر جگہ جو ہے نا وہ کلو آئے گا، کلا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو کوئی محسوس ہوا، کوئی سمجھ آئی بات، کچھ خیال آیا؟ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم جو بھی اعمال نہیں وہ تو ہو گیا، محسوس کیا کیا اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ ہمیں ہر وقت خبردار رہنا چاہیے، جو بھی کام کریں تو اس میں یہ سوچیں کہ وہ لکھا جا رہا ہے، شمار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو. بالکل. اچھا یہ بتائیں، آپ میں سے کوئی چلیں چیٹ میں بھی آپ آنسر لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے کوئی ڈائری آپ نے ایسے مینٹین کی ہو، یا اپنے بچوں کی یا والدین کی یا شوہر کے، جن کے آپ کے سارے اقوال سارے اعمال سب آپ نے لکھ رکھے ہوں کہیں، اور آپ کو ان کو کہا جائے تو آپ کھٹ سے نکال کے پیش کر دیں کہ یہ لو فلاں مہینے کے فلاں سال کے فلاں مہینے میں فلاں وقت پہ تم نے یہ بات کی تھی. کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ہے مقابلہ؟ تو یہ چیزیں ذرا امیجن اس طرح کیا کریں نا کہ اوف مائی گاڈ، یہ تو اللہ کا ایسا علم ہے کہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میں یہ کہہ رہی تھی، جب بھی میں یہ سورہ کہف پڑھتی تھی نا، تو جب یہ آیت آتی ہے نا تو میرا عجیب سا دل ہونے لگتا ہے. میں کہتی ہوں اندازہ کرے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے، ہم بڑی بڑی کی پرواہ نہیں کرتے، وہاں اللہ تعالیٰ کرے تمہاری چھوٹی چھوٹی بات ہے بھی، تو اب ہم اندازہ کریں کہ ہم کس طرح حساب دیں گے، کیا دکھائیں گے منہ اللہ کو، کیا جواب دیں گے اس وقت. یعنی کہ عجیب میری کیفیت ہو جاتی ہے، سب بالکل ہی لگتا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، ہمیں بالکل اللہ کے حکم پہ چلنا چاہیے. یعنی کہ معمولی باتیں جیسے ہم چونچا وہ، یعنی کہ وہ تک کہ ہے نا کہ ہمیں کس نیت سے کرا یا ہوں جو بھی ہم نے، تو یعنی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی تو ہے ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ذالک مکتوب کی جو بات ہے نا، یہ ذالک مکتوب فی کتاب، جو اللہ کے پاس کتاب ہے نا، اس کی جو صفت ہے نا، ذرا سا وہ صفت دیکھیں یہاں کیا ہے. کوئی اور ساتھی مجھے بتائے کہ اس کی کیا، اس کی لکھنے کی صفت کیا ہے، کیا ایکسیپشنل بات کیا ہے اس میں، وہ یہاں بات ہو رہی ہے. کوئی بتا سکتے ہیں؟ آپ اس کی عربک پڑھ سکتے ہیں آپ کہ اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی خاص بات کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ آگے تو لکھا ہوا ہے یہ. روبینہ شمشاد آپ بتائیں. جی، فی کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. ترجمہ کیجئے. یہ اس کتاب میں نہیں چھوڑا چھوٹے کو اور بڑے کو کہ اس کو مطلب اس کا کو اثار میں نہ لیا. نہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ہم تو کہہ دیتے ہیں نا، میں نے ایک بات ہی تو کہی ہے، چھوڑو تم نے کیا اس کو پکڑ لیا ہے. دنیا میں تو ہم کہہ کے نکل جاتے ہیں نا، آخرت میں نہیں نکلا جائے گا. اللہ ہم پر رحم فرمائے. چلیں جناب، ایک اور بہت آگے دل ذرا پکڑنے والی جو بات ہے وہ ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ جو پیراگراف ہے، وما اعظم الحسرۃ والندامہ والا جو یہ پیراگراف ہے، اس کے اندر ایک یہ جو جملہ آ رہا ہے تھرڈ لائن میں، وَيَنْخَلَوْ لَهَا قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کا دل اس کو دیکھ کر خالی ہو جائے گا. کس کا دل کیا دیکھ کر خالی ہو جائے گا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ آج ذرا ہم نے بیچ بیچ میں سے اٹھائے الفاظ. ماریہ عمران آپ بتائیں گی؟ باجی اس میں لکھا ہوا ہے اس کا دل جو ہے نا وہ جائے گا. اونچا بولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ماریہ. باجی اس میں یہ بات بتائی گئی ہے پیراگراف میں کہ اس کا دل خالی ہو جائے گا جس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا. اور واقعی یہ لائن پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو میرے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی ندامت. کس وجہ سے چہرہ سیاہ ہوگا؟ باجی جب ہمارے اعمال نامے پیش کیے جائیں برے اعمال. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ماریہ، آپ نے درست فرمایا. مزید کوئی اور بتائے کہ کس وجہ سے چہرہ یہ سیاہ ہوگا، کس وجہ سے؟ میں بتاؤں. دیکھیں میں سے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، نام بتائیں. ریشما بتائیں. جی، التی یہاں پر بتایا اعمال کے بارے میں، تلکل اعمال یعنی اس کے جو برے اعمال ہوں گے اس کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اور بار بار دیکھے گا وہ اپنے اعمال کی طرف.
دیکھیں وجہ دنیا سے میں وہ تو ہم اس کا کہہ دل دیتے جو ہیں نا، خالی بالکل ہوگا درست وہ فرمایا آپ نے، جزاک اللہ۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا فلاں چلا گیا نا میرا تو دل خالی ہو گیا، یعنی بعض اوقات کوئی تھوڑے عرصے کے لیے ہم سے کوئی شخص دور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا دل خالی ہو گیا ہے، کوئی چیز چلی جاتی ہے ہم کہتے ہیں میرا دل بالکل اجڑ سا گیا ہے، وہاں یہ سب چیزیں بالکل بیس لیس ہو جائیں گی، وہاں صرف اعمال کی بنا پر دل بھرے ہوں گے، چہرے روشن ہوں گے، یا چہرے سیاہ ہوں گے اور دل خالی ہوں گے۔ تو پھر کام کیا کرنا ہے؟ عمل۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جناب اب دعاؤں کی ذرا بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کا ایک دو ہوم ورک سے آپ سے شیئر کر لیتی ہوں، اگر آخر میں وقت ہوا تو ضرور آپ سے آپ کو بھی کہوں گی کہ آپ شیئر کریں۔ ایک تو دیکھیں اس کے آخر میں جو دو دعائیں آ رہی ہیں، یہ دعائیں آپ میں سے پہلی دعا کون پڑھے گا آپ میں سے؟ فرزانہ۔ فرزانہ پڑھیے۔ اللہم یا علیم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کون ساتھی کرے گا؟ جی میم میں کروں ساجدہ؟ جی ساجدہ آپ ترجمہ کیجیے۔ اے اللہ، اے علیم، ہمیں وہ سکھا دے جو فائدہ دے، اور جو فائدہ دے اس سے جو ہمیں سکھایا تو نے، اور ہمارا علم ہم زیادہ کر دے۔ جو وہ سکھا جو ہمیں فائدہ دے، یعنی ہمیں کی بات ضرور دونوں جگہ آ رہی ہے، نہ آ رہا ہے نا ہر جگہ، ٹھیک ہے، شاباش، گڈ۔ اچھا جناب نیکسٹ دعا کون مانگے گا آپ میں سے؟ کون صحیح سے پڑھے گا؟ وعلیکم السلام، نام بتائیے۔ قدسیہ۔ پڑھیے قدسیہ۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ سہرش کرے باجی۔ جی سہرش کریے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جو دڑتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، اور نہ ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ گڈ، شاباش، ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ دونوں دعائیں جو ہیں نا، یہ آپ نے ایک ایک دفعہ روزانہ مانگنی ہے اس ہفتے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کسی دعا نماز کے بعد مانگ لیں، صبح شام کے ساتھ کر لیں، یہ ایک پہلا ہوم ورک ہے۔ کچھ دعاؤں کا ہوم ورک ہم آپ کو اور دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو قرآنی اور مسنون دعاؤں کی جو کتاب ہے نا، چاہے تو آپ کے پاس کتاب ہے تو اس میں سے کر لیں، نہیں تو اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب میں سے آپ نے وہ دعائیں مانگنی ہے جن میں علم کی بات آ رہی ہے۔ میں آپ کو دہرا دیتی ہوں، بتا دیتی ہوں کچھ جو ہم نے نکالی ہیں، آپ کو انشاءاللہ ہم اس میں بھی بتا دیں گے ہوم ورک میں بھی۔ دیکھیں پیج 9 پہ دعا 12 ہے، پیج 23 پہ دعا نمبر 1 ہے، پیج 23 پہ دعا نمبر 4 ہے، پیج 25 پہ دعا نمبر 10 ہے، پیج 25 پہ دعا نمبر 11 ہے، پیج 27 پہ دعا نمبر 27 ہے، پیج 31 پر دعا نمبر 32 ہے، پیج 33 پہ دعا 37 ہے، پیج 35 پہ دعا 41 ہے، پیج 47 پہ دعا 53 ہے۔ یہ ماشاءاللہ اتنی ساری دعائیں ہیں، تقریباً 9-10 دعائیں ہیں جن میں علم کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ میں نے تیزی سے دہرا دی ہیں، آپ ذرا خود بھی سرچ کیجئے گا، ہوم ورک شیئر کرنے سے پہلے دیکھیں کتنی آپ خود ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب دعائیں جو ہے نا، ان کو اس ہفتے آپ نے کم سے کم ایک بار مانگنا ہے، چاہے روزانہ مانگ لیں، یعنی ایک ہی دن بیٹھ کے ساری مانگ لیں، یا روز ایک دن ایک مانگ لیں، دوسرے دن دوسری مانگ لیں، لیکن آپ جب ان کو پڑھیں گے نا دعا مانگ کے، ان کی آپ نے اردو بھی ترجمہ بھی مانگنا ہے، خشوع کے ساتھ دل سے اپنے لیے دعا مانگیے گا کہ یہ میں اپنے لیے مانگ رہی ہوں، میرے لیے یا اللہ یہ جو میری علم میں اس طرح کے اضافے کر دے، ایسے علم سے مجھے بچا لے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، ایک اور ہوم ورک جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں 2 لیسن میں پڑھا ہے، لیسن 74 اور لیسن 75 میں ہم نے العلیم کو مکمل کیا ہے۔ ان میں سے آپ لسٹ ڈاؤن کریں وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے نا، تو لکھیے وہ کیا کیا جانتا ہے، اور بہت فوکس ہو کے آپ نے لکھنا ہے۔ میں کچھ مثال کے طور پر آپ کو بتا دیتی ہوں، لیسن 74 میں آپ کو چیزیں زیادہ مل جائیں گی، 75 میں کم ملیں گی۔ مثال کے طور پر ابتدا میں پہلے شروع میں ہی دیکھیں کہ وہ اوپر کی دنیا کو جانتا ہے، نیچے کی دنیا کو جانتا ہے، ظاہر کو جانتا ہے
باطن کو جانتا ہے، کھلا جانتا ہے، پوشیدہ جانتا ہے، چھپی چیزوں کو، مخفی چیزوں کو، پھر جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہے، جو آئندہ ہوگا، اس طرح کر کے نا جہاں جہاں وہ جانتا ہے کہ بات آ رہی ہے نا وہ ساری لسٹ ڈاؤن کریں. آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ پورا پڑھ لیں گے کہ سبحان اللہ وہ کیا کیا جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ایک کمنٹ میں کوئی آپ سے لے لیتی ہوں، العلیم کے بارے میں پڑھ کر آپ کو کیا فیلنگ آئی؟ کوئی آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے؟ جسٹ ون کمنٹ، ٹائم تقریباً ہمارا مکمل ہو گیا. کوئی شیئر کرنا چاہے ہم میں سے تو اپنا مائک کھولے اور اپنا نام لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نیلوفر ہے. جی نیلوفر فرمائیے. عالم، یہ سن کے ماشاءاللہ علم سے بہت محبت ہو گیا باجی. اور عالم سب سے بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہر عالم پہ ایک عالم ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ عالم ہے. تو ہم لوگ تکبر نہیں کرنا، جتنا علم ہو سکے حاصل کرنا ہے، عمل کرنا، آگے پہنچانا ہے اس کو. یہ لگا تھا مجھے بہت اللہ کی علم پہ یقین آیا تھا. ہم آپ کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک دن کے لیے گروپ کھولیں اور آپ سے پوچھیں کہ العلیم کی صفت پڑھ کر آپ نے کیا سیکھا یا اپنے لیے کیا محسوس کیا. اصل میں ہم جب آپ کے ریفلیکشن لیتے ہیں نا تو اتنے فارورڈ میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں یا وہ ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں، آپ کی فیلنگز نہیں آتی. آپ 2 لائنیں چاہے لکھیں لیکن اپنی فیلنگز کو لکھیں. ٹھیک ہے، تو ہم ایسا کریں گے، آپ کے لیے گروپ کھولیں گے، آپ لکھیے العلیم کی صفت سے آپ کو کیا فیلنگ آئی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت فرمائے. رب زدنی علما، یہ دعا مانگتے رہیں. آپ سب کو اپنے عالم بندوں میں شامل کر لے اور آپ سب سے راضی ہو جائے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.